الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلقین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت العالمین ابی القاسم محمد الجزاء الاحسان الی الاحسان. سلوات ازادار شہزادی کونین. آج کی جو میری مجلس کا موضوع ہے وہ ہے حقوق والدین، یعنی کہ والدین کا احترام. اگر کہا جائے رائٹس آف دا پیرنٹس، ماں باپ کا حق اور ان کی اطاعت. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ شہزادی کی زندگی سے خود منسوب ہے. اگر ہم شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، جو کہ انہوں نے 18 سال کی زندگی میں ہمیں ایک مکمل اسلام بتایا ہے، ایک مکمل پیغام بتایا ہے، اور ان کی اس زندگی میں سے ایک سب میں بڑا پیغام یہ ہے اطاعت والدین. اگر اطاعت والدین ہو تو پھر یہ عزاداری بھی قبول ہے، یہ نمازیں بھی قبول ہے، یہ عبادت بھی قبول ہے. مگر اگر اطاعت والدین نہ ہو، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری عبادتوں میں اطاعت والدین بھی ساتھ ساتھ ہو تو پھر ہم سے مادر حسین بھی راضی اور اللہ بھی راضی. لیکن اگر ہم اطاعت والدین کو اس درجے سے کریں جیسے ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے، تو ایک دن آپ کے پاس ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب آپ کے وقت کا امام خود آپ سے ملنا چاہے گا. یہ ہے اطاعت والدین کا درجہ. اب جیسے کہ میں نے آیت پڑھی کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، سورہ رحمان کی آیت ہے یہ. اس آیت کے مطلب سے یہ جو احسان شبد ہے یہ بڑا ہی وسیع شبد ہے، بہت معنی ہے شبد کے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کئی احسان فرمائے، اس میں سے سب میں بڑا احسان ہم پر اللہ نے جو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا، بنا کسی نقص کے پیدا کیا. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، ہاتھوں پیروں میں جوش دیا. وہ اللہ کا سب میں بڑا احسان ہے کہ بنا نقص کے پیدا کیا. اگر اللہ کا کوئی مخلوق اپنی ساری زندگی سجدے میں سر جھکا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تب بھی وہ اس کا احسان چکا نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کا ہم پر سب میں بڑا احسان. دوسرا احسان وہ یہ ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا. اب امت محمدی میں پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت، علم اہل بیت. جو کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اہل بیت کا علم بھی ہے اور ان سے بے انتہا محبت بھی ہے. یہ ہے خدا کا ہم پر ایک احسان. تیسرا احسان کہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، کھانے کو کھانا، پینے کو پانی دیتا ہے. ایک اور احسان میرے پروردگار کا ہم پر یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اگر ہمارے گناہوں پر خدا پردہ نہ ڈالے تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ اس کا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. تو اگر ہمارا خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے تو کیا ہم اس کے مخلوق ہو کر کسی اور شخص کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے؟ یہاں تک کہ کہا گیا ہے، معصوم کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. یہ اس کا احسان ہے کہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے وہ. اور ایک اور احسان ہے خدا کا، وہ ہے ماں باپ. آپ کے ماں باپ خدا کا ایک احسان ہے. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اطاعت والدین اس طریقے سے کریں جیسے وہ چاہتے ہیں. اگر ہم بیوی کی زندگی کو دیکھیں تو 18 سال کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم بیوی کو ایک بیٹی کی طرح بھی دیکھتے ہیں، ایک بیوی کی طرح بھی دیکھتے ہیں، اور ایک ماں کی طرح بھی دیکھتے ہیں. اس میں اگر ہم بیوی کی زندگی کو مثال بنائیں، ہمارے لیے ایک ایگزامپل بنائیں، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ کس طرح اطاعت والدین کرتی ہے. اور ہمیں اسی بات کو دیکھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اطاعت والدین اس طریقے سے کریں جیسے وہ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص اس طریقے کی اطاعت کر لے تو اللہ اس سے راضی، اور جس شخص سے اللہ راضی وہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہوتا. تو یہ ہے اطاعت والدین کا درجہ. اب ہمارے والدین نے ہم پہ کیا کیا احسان کیا آپ جانتے ہیں؟ کبھی اگر کوئی نیو بورن بچہ ہو، نیو بورن بیبی جسے کہتے ہیں، اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ پھر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ آپ تھے کیا؟ آپ تھے اتنے کمزور، اتنے بے بس،
اتنے لاچار کہ اگر بھوک بھی لگتی تو بول نہیں پاتے. اس درجے سے آج اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ یہ بات کو احساس کریں گے اس کا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ پر کتنے احسانات فرمائے. اگر آج آپ جوش سے اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ آپ کے ماں باپ کا آپ پر احسان ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جب ہم جوان ہو جاتے ہیں, تھوڑے پیسے کمانے لگ جاتے ہیں اور وہی ماں باپ کو واپس جواب دیتے ہیں. اگر آپ کو ایک واقعہ سناؤں, رسول کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک بار رسول کی بارگاہ میں ملک الموت آیا, آ کے رسول کو سلام کرتا ہے. رسول نے جواب سلام دیا. بات ہو رہی تھی تو رسول نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت, تیری جو زندگی ہے اربوں سال کی زندگی ہے, اس میں تو نے اس سے بھی کہیں زیادہ روحوں کو قبض کیا. اتنی بڑی زندگی میں کیا تجھے کبھی کسی روح قبض کرتے ہوئے رحم کا احساس آیا ہے؟ تو اسے کہا کہ ہاں آیا ہے. پھر کہا اچھا کبھی تعجب کا احساس آیا؟ کہا کہ ہاں یہ بھی آیا ہے. تو رسول نے کہا اچھا بتاؤ گے؟ اسے کہا کہ رحم کا احساس مجھے تب آیا کہ ایک کشتی تھی سمندر میں, تو وہ کشتی جب جا رہی تھی تو اللہ نے تیز بارش نازل کی, طوفان آیا. اللہ نے پھر مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کشتی پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی روح قبض کر کے آ جاؤ. اس کشتی میں ایک ماں بھی تھی اور اس ماں کا ایک چند گھنٹوں پہلے پیدا ہوا بچہ. میں اس کشتی میں آیا, میں نے سب لوگوں کی روح قبض کر لی. اللہ نے حکم دیا کہ ماں اور بچے کو چھوڑ دو. میں چھوڑ کر آ گیا. اب کچھ دیر بعد پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ جاؤ اور اس ماں کی روح قبض کر آ جاؤ. اب جب میں واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ماں ایک لکڑی کے سہارے سے پانی میں ہے, پہلو میں چھوٹا سا بچہ ہے. میں جیسے ہی میں اس ماں کی روح قبض کر رہا تھا, مجھے اس بچے کے لیے ایک رحم والا احساس آیا, لیکن جو کہ حکم الہی تھا, مجھے بجا لانا تھا. میں نے ماں کی روح قبض کر لی. تو یہ بات ہو گئی. پھر رسول نے کہا اچھا تعجب کا احساس کب ہوا؟ تو کہا کہ تعجب کا احساس شاداب کی روح قبض کرتے وقت ہوا. تو اب یہ شاداب ہے کون؟ شاداب کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں شاداب کا بہت ہی اچھے سے ایکسپلینیشن دیا گیا ہے کہ یہ شاداب ہے کون. شاداب ایک بادشاہ تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, نبی لوط کے زمانے کا تھا, بہت امیر, بے انتہا امیر, اتنا امیر کہ اس کو اپنے پیسے پہ بے انتہا تکبر و ناز تھا. تو جب نبی لوط نے اسے کہا کہ بھائی دیکھ تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے, اللہ کا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھتا, اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ تو جہنم میں ڈالے گا. کہا نہیں مجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے. تو کہا کہ پھر نبی ہود نے کہا کہ نہیں دیکھ اللہ کا خوف کر, خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے, اللہ کا کلمہ پڑھ دے. اس نے کہا کہ اچھا چلو مان لیتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, تو مجھے کیا چیز ملے گی؟ تو کہا کہ تجھے خدا جنت دے گا. کیا جنت؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی ہود نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جنت یہ ہوتی ہے. بولا بس یہی ہوتی ہے جنت, چلو میں اپنی خود کی جنت بنا لوں گا. تو چلا اپنی خود کی جنت بنانے, اتنا پیسہ تھا اس شخص کے پاس کہ اپنی خود کی جنت بنانے لگا. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کو 200 سال لگے, 200 ایئرس اپنی ایک جنت بنانے میں. اب وہ جیسے ہی جنت بنا کے جا رہا تھا اپنی جنت کی طرف, تو اس نے یہ حکم دیا تھا, جو کہ اس کو اپنے آپ کے بہت تکبر تھا, بہت ناز تھا, تو اس نے حکم دیا تھا کہ میری جنت میں مجھ سے پہلے کوئی قدم نہیں رکھے گا. تو اب یہ چلا جنت کی طرف چلا, اپنی جو بنائی ہوئی جنت ہے. اب جیسے یہ چل رہا تھا, اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جا شاداب کی روح قبض کر دے. تو اب یہ شخص آیا, جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک ایسا مقام آیا کہ یہ اپنی جنت کے پاس ہے, اس کے گھوڑے کے 2 پیر جنت کے اندر ہے, 2 پیر باہر ہے. اور تبھی یہ دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے. پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں. ملک الموت کا نام سنا, چہرے پہ سرخیاں چھا گئی, ڈر گیا. بولا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. جیسے یہ سنا ڈر گیا, بہت ہی گھبرانے لگا اور کہا کہ دیکھو میں نے اتنی محنت سے جنت بنائی ہے, مجھے اپنی جنت کے ایک بار دیدار کر لینے دو, پھر تم میری روح قبض کر لینا. کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ کرنے نہیں دے سکتا, حکم الہی ہے. تو بس اللہ نے اس کی جنت کو, اس کی روح کو قبض کر لیا ملک الموت نے, اور واپس آ گیا. تو اب رسول نے کہا کہ اچھا تم نے جو بچے کا واقعہ سنایا, کبھی تمہیں یہ محسوس نہیں اور جاننے کی وہ نہیں آئی کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہاں بہت سوچا اس بچے کے ساتھ ہوا کیا. تو رسول نے کہا کہ اب ٹھہرو, میں تمہیں بتاتا ہوں اس بچے کے ساتھ کیا ہوا. جیسے ہی تم نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی, اللہ نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ وہ آہستہ ہو جائے, ہوا کو حکم دیا کہ وہ بچے کو کنارے تک پہنچائے. جیسا ہی بچہ کنارے پہ پہنچا, پودوں کو اور جھاڑ کو حکم دیا کہ وہ بچے کو سایہ دے. بچے کو جب سایہ ملا تو ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. جب بچے کو دودھ ملا تو پھر اللہ نے ایک قافلہ جو ادھر سے جا رہا تھا اس کو مرضی الہی سے راستہ بھلوایا. قافلہ راستہ بھول کر بچے کو دیکھتا ہے, قافلے والوں نے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا. یہ قافلہ بڑھتے ہوئے جب اپنے شہر پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ راستہ بھول گئے تھے. اب وہ بادشاہ جو تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی,
تو اللہ نے مرضی الہی سے بادشاہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت جگائی. بچے کو بادشاہ نے اپنا لیا, بچہ بڑے ہونے تک بادشاہ کا بیٹا بن کے رہا. جب بادشاہ مرا تو اس نے اپنی ساری حکومتیں بچے کے حوالے کر دی. جب بچے کے حوالے حکومتیں کر دی تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس بچے کو اتنی دولت عطا کی, اتنی بڑی حکومت عطا کی کہ وہ کچھ سال بعد اللہ کے سامنے شاداب بن کے اللہ کی خدائی کو ٹھکرانے لگا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم ہمارے ماں باپ کی عزت نہ کریں, کیونکہ یہ ماں باپ وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں جب ہم کچھ نہیں تھے وہاں سے سب کچھ بنایا, جس طرح اللہ نے شاداب کو جب وہ کچھ نہیں تھا سب کچھ بنایا, تو اگر ہم ماں باپ کی اطاعت نہ کریں تو ہمارا بھی درجہ اللہ کی نظروں میں ویسے ہی ہے جیسے شاداب کا تھا, کیونکہ ہم احسان فراموش ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے بابا. یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا یہ درجہ ہے. اگر ہم ماں باپ کی اطاعت کریں تو اللہ راضی ہے ہم سے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں آج جیسے شب جمعرات ہے, شب جمعہ ہے, تو آج کی رات کی بہت فضیلت ہے. آج جائیے اپنے گھر, جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے, لیکن جو گزر گئے, آج آپ کے لیے بہت ہی ریسپانسبلٹی والا دن ہے, بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. آپ گھر جائیے, دیکھیں اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے, وہ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر ہمارے ماں باپ گزر گئے تو ہم ان کی پریشانی کو کیسے دور کریں گے؟ وہاں ان کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آج گھر جائیے, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے اور کہیے کہ یا اللہ تو ان پر رحمت نازل کر. کیوں؟ کیونکہ جب آپ رحمت کی دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے تو اللہ ان کی قبر میں ایک نور عطا کرتا ہے, ایک رحمت عطا کرتا ہے. جب یہ رحمت آتی ہے تو باپ کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ, اللہ بتا کہ یہ رحمت ہم پر آئی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں کہ تجھ پر کسی نے دعا کی تیرے لیے. پوچھیں گے کس نے دعا کی؟ تو وہ دعا جب آپ ماں باپ پوچھیں گے تو اللہ آپ کی تصویر دکھائے گا ان کو. جیسے ہی وہ آپ کی تصویر دیکھتے ہیں وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس آپ پر رحمت عطا کرتے ہیں. اور جب آپ پر اللہ ماں باپ کی رحمت آتی ہے تو اللہ آپ کو کبھی پریشانی میں نہیں رکھتا. یہ ماں باپ کا درجہ ہے. ماں باپ بہت بلند ہے, ہم پر انہوں نے کئی احسانات فرمائے. اگر احسانات دیکھا جائے تو آج جو آپ عبادتیں کرتے ہیں, اگر اطاعت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں, جیسے میں نے بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادتیں آپ کو سکھائے کس نے؟ یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں وہ سجدے ماں نے تو سکھائے. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بھی ہم کو ماں باپ نے ہی سکھائی. اگر ہم ان کی اطاعت نہ کریں اور یہ عبادتیں کریں تو کوئی فائدہ نہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج ہم جو بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں, جو آپ اور میں بیٹھ کے ادھر عزاداری کر رہے ہیں, اس کا بھی شکر ہمیں ہمارے ماں باپ کو عطا کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کے دل میں جذبہ عزاداری نہ ڈالتے, اگر آپ کے دل میں ان مجلسوں کا شوق نہ ڈالتے تو کیا آپ اور میں ادھر بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہوتے؟ نہیں کرتے. تو اگر عزاداری نہ ہوتی تو کیا خوب بتایا شاعر نے کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہر شخص قاتل حسین دکھائی دے. آج ہم عزاداری کر رہے ہیں, شکر ادا کیجیے اپنے ماں باپ کا. یہ ماں باپ کا احسان ہے. اس لیے ایک معصوم کا یہ بہت ہی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو تمہیں وہ ثواب ملے گا جیسے تم ہمارے چہرے کو دیکھ رہے ہو. تو یعنی جو فضیلت علی کے چہرے کو دیکھنے کی ہے, جو فضیلت قرآن کو دیکھنے کی ہے, جو فضیلت کعبے کو دیکھنے کی ہے, وہی فضیلت اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کی ہے. تو یعنی جیسے آپ قرآن کو دیکھتے رہیں گے آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے, آپ کعبے کو دیکھتے رہیں گے آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے, ویسے ہی اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھتے رہیے, آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. یہ ہے ماں باپ کی فضیلت. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک معصوم کا جملہ یہ بھی ہے کہ جب اپنے آپ کو کبھی پریشانی میں پاؤ تو اپنے ماں باپ کو کہو دعا کرنے کے لیے. اگر زندہ نہ ہو تو ان کی قبر پر جاؤ اور جا کے ان کے پیٹی بیٹھ کے اللہ محمد کا واسطہ دو, اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. یہ رسول کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ وہ رسول ہے جس کو مکہ کے کفار اور منافقین نے صادق کہا. وہ رسول کے جسے ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں نے بھی کافر کہا. رسول کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میری پریشانی کو دور کر دیں. تو رسول اگر اس پہ ایک نگاہ کرم ڈال دیتے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی, پر نہیں. رسول کو ہم کو ایک پیغام پہنچانا تھا, ایک میسیج دینا تھا. کیا کہا رسول نے؟ اس سے کہا کہ ماں باپ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے. کہا کہ جا اور ان سے کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا مانگے. تو ہمیں یہاں پر کیا پیغام ملتا ہے کہ ماں باپ کی دعا کی طاقت کیا ہے. اگر ہم کربلا کا ہی رخ کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے ہر ایک چاہنے والوں کو, بلکہ دنیا کے ہر ایک انسان کو یہ بتایا ہے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے. کیا کہا تھا حسین نے ام لیلہ سے؟
کہا کہ ام لیلا علی اکبر کے لیے دعا مانگو کہ وہ واپس آ جائے. ام لیلا نے دعا مانگی, علی اکبر واپس آ گئے. حسین امام تھے, دعا مانگتے قبول ہوتی, لیکن نہیں, ایک پیغام پہنچانا ہے کہ ماں کی دعا ہوتی کیا ہے. یہاں تک کہ جب ام لیلا نے دعا مانگی علی اکبر واپس آ گئے. پر ایک اور بات یاد رکھیے کہ ماں کی دعا کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ماں کے لیے دعا کرے تو آپ کو نبی کے بازو جنت میں گھر مل بھی سکتا ہے. یہ کیسے بتاؤ؟ ایک واقعہ ہے امام حضرت موسیٰ کے زمانے کا کہ جب وہ اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. نبی موسیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے. تو ایک بار وہ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے, کہا کہ اے پرہیزگاروں کے پروردگار. تو آواز آئی کہ لبیک کہ آپ میں حاضر ہوں میرے غلام. کہا کہ اے نیک عمل کرنے والوں کے پروردگار. پھر آواز آئی کہ لبیک کہ آپ میں حاضر ہوں. پھر کہا عبادت گزاروں کے پروردگار. پھر موسیٰ نے اپنے انداز کو بدلا, کہا کہ اے گناہ داروں کے پروردگار. جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا آواز آئی لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں میرے غلام, میں حاضر ہوں میرے غلام, میں حاضر ہوں میرے غلام. اب موسیٰ حیران ہو گئے, کہا کہ یا اے خدا, میں نے تجھے پرہیزگاروں کا خدا کہا, عبادت گزاروں کا خدا کہا, نیک عمل کرنے والوں کا خدا کہا, تقویٰ داروں کا خدا کہا, پر تو نے ہر بار جواب ایک ہی بار دیا. میں نے تجھے گناہ داروں کا پروردگار کہا, تو نے 3 بار کیوں جواب دیا؟ اللہ کی آواز آتی ہے کہ سن موسیٰ, جب کوئی عبادت گزار, جب کوئی پرہیز گزار, جب کوئی تقویٰ گزار میری بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے پاس سہارا ہوتا ہے اپنے اچھے عمل کا. لیکن جب وہ گناہ دار ہوتا ہے تو میری بارگاہ میں بالکل بے بس بن کے آتا ہے, ایسی حالت میں آتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. ایسے وقت میں اگر میں نہ اٹھاؤں, میں نہ اس کو پکڑوں تو کون تھامے گا اس کا ہاتھ؟ اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو کون مدد کرے گا؟ یہ ہے اللہ کی رحمت. اب اللہ 70 ماؤں کی رحمت رکھتا ہے, تو یاد رکھیے کہ آپ کی ماں کی بھی رحمت آپ پر کتنی بلند ہوگی. اور پھر موسیٰ نے بات کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے اللہ سے. گفتگو کے دوران موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ, جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ تیری امت کا شخص ہے. تو کہا کہ میری امت کا شخص. حیران ہوئے, کہا کہ ارے کتنا زبردست شخص ہوگا, کیسے عمل کرتا ہوگا کہ میری امت کا شخص ہے اور میرے بازو جنت میں گھر, میں تو نبی ہوں. تو اللہ سے پوچھا کہ اچھا کیا اللہ رہتا کہاں ہے؟ کہا فلسطین میں رہتا ہے. تو اب موسیٰ چلے فلسطین گئے شخص کے پاس ملنے. اللہ سے پوچھا کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے جگہ بتائی. جا کر دیکھا تو یہ ایک دکان میں کام کر رہا تھا, بڑا عام سا شخص تھا. موسیٰ نے جا کے بتایا, یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں, بس بتایا کہ دیکھو میں ایک مسافر ہوں, میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے, کیا میں آپ کی دکان میں کچھ دیر ٹھہر سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے اجازت دے دی, کہا کہ ہاں رہیے آرام سے. تو اب موسیٰ بیٹھے پورا دن اس کو دیکھتے دکان میں, کوئی ایسا عمل تو کرتا ہوگا کہ نبی کے برابر اس کا درجہ ہے. بس دیکھتے رہے, کچھ نہیں ہوا. پورا دن گزر گیا, اب واپس جا رہے. تو موسیٰ نے کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں, گھر نہیں ہے, کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ شخص نے کہا کہ ہاں ضرور آ جائیں گے میرے شخص. تو ساتھ گئے رسول اور یہ موسیٰ اور شخص گھر پہنچے. اب موسیٰ اس کے ہر ایک سٹیپ کو آبزرو کر رہے, دیکھتے جا رہے کہ کچھ تو ایسا ہوگا بھائی, نبی کے بازو گھر ہے, کچھ تو ایسا کام کرتا ہوگا. دیکھتے جا رہے, کچھ نہیں ملا. واپس جب گھر پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا یہ کمرہ ہے, آپ یہاں رک جائیے, میں آپ کو لا کے کھانا دیتا ہوں. شخص نے کھانا دیا. اب کچھ دیر بعد موسیٰ جب کھانا کھا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ایک کمرے میں جاتا ہے, باہر آتا ہے, جاتا ہے, باہر آتا ہے. تو موسیٰ حیران ہو گئے, کہا کہ بھائی اس کمرے میں کون ہے؟ کہا کہ دیکھنا چاہیں گے, چلیے میرے ساتھ. اب جو اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں, دیکھا کہ اس شخص کی بوڑھی ماں ہے, ضعیف ماں ہے, نابینا ہے, اپاہج ہے. وہ شخص پہلے جاتا ہے اپنے ماں کے پیر دباتا ہے, کچھ دیر بعد اپنے ماں کا سر دباتا ہے, پھر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا توڑ کر کھلاتا ہے. تو جیسے جیسے یہ سب کام کرتا جا رہا ہے, اس کی ماں کے لفظ زبان پر بس ایک ہی جملے ہے کہ اے خدا میرے بیٹے کو موسیٰ کے بازو میں گھر دے جنت میں, اے خدا میرے بیٹے کو موسیٰ کے بازو گھر دے جنت میں. تو کیا پتا چلا کہ ماں کی دعا کا اثر وہ ہے کہ اگر دعا مانگے تو نبی کے بازو بھی گھر ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا ضرور. سب نے سنا ہوگا دعائیں مشہور, بڑی مشہور و معروف دعا ہے, اکثر جمعراتوں کو پڑھی جاتی ہے. اگر ہم کبھی اس کا پریفکس جسے کہتے ہیں یعنی کہ نوٹ کہ یہ دعا کیسا ہے وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دعا آئی کیسے ہے. ایک شخص تھا, اپنے باپ سے گستاخی کی, اللہ نے اس کے ہاتھوں پیروں سے طاقت چھین لی. اب جب اللہ نے اس کے ہاتھوں پیروں سے طاقت چھین لی تو ایک بار کعبے کے پاس جاتا ہے, کعبے کا غلاف پکڑ کے زار و قطار گریا کرتا ہے. ابھی گریا کرتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے امام
علی علیہ السلام نے امام حسین کے ذریعے شخص کو دعا پہنچوائی. کہا کہ دیکھ تو یہ دعا پڑھ اور پھر دعا پڑھ اور معافی مانگ, اللہ تجھے واپس طاقت دے دے گا. تو اب یہ شخص ایک شام دعا مانگتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ نے واپس ہاتھوں پیروں میں طاقت عطا کر دی. تو اب یہ کیا ملتا ہے یہاں سے سبق؟ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کی ایک آہ آئی اور ہمارے ہاتھوں پیروں کی طاقت اللہ سے چھین لے سکتا ہے. یہ ہے امام جعفر صادق نے ہم سے کیا امام جعفر صادق نے ہم سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے شیعو تم ہماری زینت بنو, ہمارے لیے پراؤڈ چیز بنو. یعنی ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو دنیا کے سامنے ایک ایسا شیعت کا چہرہ دکھانا ہے کہ لوگ دیکھ کر سوچے کہ واہ شیعہ ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. اب ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے کرو کہ اطاعت والدین اس طریقے سے کرو کہ کوئی دنیا والا دیکھ کر کہے کہ یہ دیکھو یہ شیعہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتی ہے کہ اطاعت والدین. قرآن میں ملتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو. تو اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر ماں باپ کی ایک آ جائے تو آپ پر کتنا عذاب آ سکتا ہے, لیکن ہاں اگر ماں باپ کے ساتھ رحمت کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس سے تم اپنے آپ کو دنیا میں بھی خوش پاؤ گے اور قیامت میں بھی خوش پاؤ گے. ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے, پھر بتانا چاہوں گا کہ ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, وہ نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ بہت مرنے کی حالت میں, آپ آ کے اس سے ملیے, اس کے لیے شفا کی دعا کیجیے. رسول بارگاہ میں اس کے پاس آئے, اس کے پاس آ کے دیکھا تو بہت بیمار ہے شخص. اس کا سر اٹھایا, اپنے زانوں میں رکھا, کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ. اب وہ شخص بہت کوشش کرتا ہے, محنت لگا دیتا ہے کلمہ پڑھنے کی, لیکن پڑھ نہیں پاتا. تو اب رسول سمجھ گئے, کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ زندہ ہے. کہا اس کی ماں کو بلا. ماں آئی رسول کی بارگاہ میں, کہا کہ اے دیکھ بیوی, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. اس عورت نے کہا کہ نہیں رسول اللہ, اس نے میرے ساتھ بہت گستاخیاں کی ہیں, میں اسے معاف نہیں کر سکتی. تو رسول نے کہا کہ دیکھ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیری ریکمنڈیشن کروں گا, تو اس کو معاف کر دے, میں تیرے لیے شفا کروں گا قیامت کے دن. عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے معاف کر دیتی ہوں. ماں نے شخص کو معاف کیا اور وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا, کلمہ پڑھا اور پھر دنیا سے گزر گیا. اب اس ماں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ تو رسول کہتے کہ کیا کہتے رسول, کہ دیکھ نہیں سکتی تم اس پر جو عذاب الہی ہے کہ یہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا, یہ بس اسی لیے نازل ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کی ہے. تو اللہ ہم پر اگر عذاب نازل کر سکتا ہے تو رحمت بھی نازل کر سکتا ہے. اب یہ کیسے؟ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو رسول کے زمانے کا. یہ مدینہ منورہ کا پیک ٹائم ہے, مدینہ منورہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. تو ایک بار ایک اونٹ پر ایک مسافر آتا ہے. جیسے وہ مسافر مدینے کے اندر داخل ہوا, جیسے اس زمانے کا رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ جاتے تھے اسے گھیر لیتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو. تو لوگ اسی طرح اس کے پاس گئے, کہا کہ کہاں سے آئے ہو, سب سوال کیے. اس نے بس پوچھا کہ یہاں پہ رسول کا گھر کہاں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ رسول مسجد النبوی میں ٹھہرتے, چلو ہم تمہیں ان کا گھر دکھاتے. تو اب یہ چلے, جو صاحب تھے, جو شخص آیا تھا مسافر, وہ چلا لوگوں کے ساتھ مسجد النبوی پہ پہنچے. تو کہتا ہے کہ یا رسول کے پاس جاؤ اور کہو کہ ان کا ایک غلام ملنا ہے. اب جیسے لوگوں نے یہ دیکھا, کہا کہ کتنا بدتمیز شخص ہے, رسول سے خود اتر کے بھی نہیں مل سکتا. تو اب خیر لوگ گئے اندر, جا کے پتا کیا تو پتا چلا کہ رسول ہے نہیں ادھر اس وقت, رسول گئے ہوئے سفر پر. تو اس شخص سے کہا کہ رسول ہے نہیں, سفر پر گئے ہوئے. تو اس نے کہا کہ اچھا کب تک واپس آئیں گے؟ کہا 3-4 دن لگیں گے. تو بس اس نے اپنے اونٹ کو پلٹا دیا اور واپس چلنے لگا. تو جیسے ہی وہ چلنے لگا, لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر حاضر ہے, تم ٹھہرنا چاہو تو ٹھہر جاؤ, 3-4 دن کا بات ہے, ٹھہر جانا ہو پھر چلے جانا. کہا کہ نہیں میں مدینہ میں ٹھہر نہیں سکتا, مجھے جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی تھک کر آئے ہو, کچھ دیر رک کے چلے جاؤ. کہا کہ نہیں میں مدینہ میں ٹھہر ہی نہیں سکتا, اور پھر چل دیا. جیسے ہی چل دیا تو لوگوں نے کہا کہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے, اتنا سفر کر کے آتا ہے پھر واپس چلا جاتے ہیں. خیر وہ چلے گیا. کچھ دن بعد رسول آئے. اب جیسے ہی رسول داخل ہوئے تو ان کی سواری کے آگے لوگ جمع ہو گئے. اب لوگ بےتاب ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول ایک واقعہ ہوا آپ کے جانے کے بعد, لیکن رسول کچھ پوچھتے نہیں ہے, رسول چلے جا رہے. چلتے چلتے ایک جگہ پر رسول رکتے ہیں, اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ سنتے تو کہتے ہیں مجھے یہاں پر رحمت اور کرم کی خوشبو آتی ہے. تو اب لوگوں نے کہا کہ پھر رسول لوگوں سے پوچھے کہ اچھا بتاؤ کچھ واقعہ ہوا میرے جانے کے بعد. تو اب جو کہ لوگ بےتاب تھے بتانے کے لیے, تو کہا کہ ہاں رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ایک دیوانہ شخص آیا تھا, ایسے 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 کر کے ان کو پورا واقعہ سنایا. تو اب رسول مسکراتے ہیں. کہا کہ جانتے ہو یہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ کہا کہ نہیں رسول اللہ کچھ بتایا نہیں. کہا کہ یمن سے آیا تھا. یمن اور مدینہ میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے, اور اس زمانے کی سواری کے حساب سے تو کئی دنوں کا مہینوں کا سفر ہے. تو کہا کہ یمن سے آیا تھا. یمن میں اس نے کچھ مہینوں پہلے میرا کلمہ پڑھا تھا, اللہ کا کلمہ پڑھا تھا, اور اس کی خواہش تھی کہ یہ میری زیارت کرے.
تو جب یہ میری زیارت کو نکلا تو اس کے بوڑھے ماں باپ تھے. بوڑھے ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹا جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، میرا ایک دوست ہے وہ آپ کا خیال رکھے گا. تو پھر ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھا تم جا رہے ہو ضرور جانا، لیکن جیسے ہی اپنے رسول کی زیارت کر لینا واپس آ جانا، رکنا بھی نہیں. تو اب جیسے یہ شخص واپس مدینے میں آیا تو جیسے اس کو پتا چلا کہ رسول وہاں موجود نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کی اطاعت کو اس طریقے سے کیا کہ اسی وقت واپس چلا گیا. تو ہمیں پتا کیا چلا کہ رسول کی زیارت نہیں کی، لیکن رسول کی رضامندی کو اس طریقے سے پایا کہ جس طریقے سے کوئی عام انسان عام زندگی میں پا ہی نہیں سکتا. تو ہمیں یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اطاعت والدین کرو تو رسول کی رضامندی، رسول کی رضامندی خدا کی رضامندی، خدا کی رضامندی دنیا میں کبھی مصیبتیں نہیں کھا پاؤ گے، قیامت میں بھی خوش رہو گے. سلوات کر دو. آج کی مجلس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اطاعت والدین سمجھ آ گیا تو پورا اسلام سمجھ میں آ گیا. فاطمہ کی زندگی سمجھ میں آ گئی، علی کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، یہاں تک کہ پوری کی پوری کربلا سمجھ میں آ گئی. اگر ہم کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھیں تو ہمیں کربلا میں بھی کئی مثالیں ایسی ملیں گی جن پر اطاعت والدین دیکھنے کو ملیں گی. وہ دو بچوں کی مثال دیکھ لو کہ جو مرنے کے وقت بھی اس بات کا دھیان رکھتے کہ پوچھتے کہ مامو جان ہمارا رخ دریا کی طرف نہیں ہے. وہ تھی اولو محمد کی ماں کی اطاعت کہ مرنے وقت بھی یہ دیکھ رہے کہ ماں کے حکم کو جاری رکھا. آج کی مجلس بی بی زینب سے منسوب ہے. بی بی زینب کون ہے؟ انہیں ام المصائب کہا جاتا ہے، یعنی مصائب کی ماں. ان کی مادر یعنی بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر وہ دن پر ڈھائے جاتے تو وہ راتیں بن جاتی، رات پر ڈھائے جاتے تو وہ دن بن جاتے. لیکن بی بی فاطمہ کو ام المصائب کا لقب نہ دیا گیا، ام المصائب دیا گیا تو بی بی زینب کو دیا گیا. تو سوچ لے کہ بی بی زینب پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی. یہ وہ بی بی ہے جس نے ہر وقت صبر کیا. دو بیٹوں کے لاشیں آئے، سجدہ شکر ادا کیا، صبر کیا. یہاں تک کہ علی اکبر کا بھی لاشا آ گیا، صبر بتایا. ہم سن لیتے ہیں مجلسوں میں کہ زینب کو علی اکبر سے بہت محبت تھی. کتنی محبت تھی؟ علی اکبر کی پیدائش کوئی آسان پیدائش نہیں تھی. حسین نے بہت منتیں مانگی تھی، دعائیں مانگی تھی کہ اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا دے جسے دیکھ کر مجھے اپنے نانا کی یاد آ جائے. جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو حسین اتنے خوش تھے کہ اعلان کروا دیا تھا کہ مدینے کا کوئی بھی شخص آ جا کر حسین سے کچھ بھی مانگ لے، حسین اس کو دینے کو تیار ہے. صبح سے شام حسین انعام تقسیم کیے جا رہے ہیں. شام میں ثانیہ زہرا آئی. حسین نے کہا کہ بہن کیا مانگتی ہو؟ آج حسین بہت خوش ہے، دینے کو تیار ہے. ثانیہ زہرا نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ اے بھائی میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں، جعفر طیار کی بہو ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے وہ دے جو تجھے سب میں زیادہ عزیز ہو. حسین نے کہا کہ ام لیلا آج زینب نے بڑی عجیب چیز مانگ لی. علی اکبر کو جھولے سے اٹھایا، زینب کے حوالے کیا، کہا کہ زینب آج حسین کو علی اکبر سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ایسے علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، زینب نے صبر کیا، ام لیلا کا بازو تھاما، فرصہ دیا. ہم سنتے رہتے ہیں کہ عورتوں کی جو برداشت تھی وہ ہوتی ہے مردوں سے کم ہوتی ہے. لیکن جب 11 محرم آئی تو تاریخ کا جملہ ہے کہ جب چوتھے امام نے امام حسین کے پامال لاشے کو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر جاتی. اس منظر کو دیکھ کر بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا تاکہ علی ابن حسین کا دھیان بڑھ جائے. میں کہوں گا کہ چوتھے امام وقت کے امام تھے، مرد تھے، لیکن اپنے بابا کا پامال لاشا دیکھ کر ان کی روح پرواز کر جاتی. لیکن زینب نے اس پامال لاشے کو بھی دیکھا، صبر کیا. یہ انسانی فطرت کی بات ہے، کسی مذہب سے تعلق نہیں، کسی دین سے تعلق نہیں، کسی فرقے سے تعلق نہیں، کہ اگر کوئی انسان بہت پریشانیاں سہتا ہے تو یہ اس کے چہرے سے نمائندہ ہو جاتا ہے. زینب نے بھی بہت پریشانیاں سہی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب شام میں ایک قافلہ پہنچا تھا تو ایک قافلہ جب رکا تھا وہاں پر ایک کنیز فاطمہ رہا کرتی تھی. وہ کنیز سے جب عورتوں نے جا کے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں جا کر ان کو دیکھتے ہیں، تو اس کنیز نے کہا کہ نہیں ہم تماشا نہیں دیکھتے، شہزادی نے منع کیا ہے. لیکن جیسے ہی کہا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، طرف گئی، باہر آ کر دیکھا تو دیکھا کہ بڑا عجیب قافلہ ہے.
नेज़ों पर सर है, ऊँटों पर बीबियां है। देखती क्या है कि एक बीबी है, उसकी गोद में एक बच्ची है, बहुत प्यासी है लेकिन पानी मांग नहीं रही। एक कनीज़े फातिमा है, जैसे ही रेखा अंदर गई पानी लाया, पानी लाकर बच्ची को दिया, कहा कि बेटा मैंने अपनी शहजादी से सुना है कि यतीमों की दुआ और असीरों की दुआ बहुत जल्दी कबूल की जाती है। तुम तो यतीम भी हो, तुम तो असीर भी हो, मेरे लिए दुआ करना। सकीना ने पूछा क्या दुआ है? कहा कि जिस तरह तुम यतीम हुई हो ना, उस तरह मेरे बच्चे ना यतीम हो। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया, कहा कि या अल्लाह, जिस तरह मेरा बाबा मारा गया है, जिस तरह मैं यतीम हुई हूँ, उस तरह इस बीवी के बच्चों को यतीम ना कर। फिर कहा कि तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा कि मुझे जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। मदीने का नाम सुना, ज़ैनब ने अपने सर को उठाया, कहा कि बीबी क्यों जाना चाहती है मदीना? कहा कि तुम जानती हो कि मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो ज़ैनब ने कहा कि ए तुम बीबी, तुम जानती हो अगर शहजादी ज़ैनब को देखोगी तो पहचान लोगी। कहा कैसे नहीं पहचानूंगी, मैंने उनकी खिदमत की है। ज़ैनब ने बस ये सुनना था, चेहरे पे से बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा, कहा पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब के ऊपर इतनी परेशानियां आ गई कि उम्मे हबीबा तक ज़ैनब को ना पहचान पाए। मैं कहूँगा उम्मे हबीबा कनीज़ थी, ना पहचान पाए, लेकिन शौहर तो शरीके हयात होता है। लेकिन ज़ैनब की गुरबात कि ज़ैनब को वो मंजर भी सहना पड़ा कि अपने घर में जब ज़ैनब बैठी है तो अब्दुल्ला आकर कहते कि बीबी आप कौन है, यहाँ से चली जाइए, ये ज़ैनब का घर है। ज़ैनब ने बस ये सुनना था, अब्दुल्ला को देखा, कहा अब्दुल्ला तुमने ज़ैनब को नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब पर इतनी मुसीबतें आई, ज़ैनब पर इतनी मुसीबतें आई।